السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بے۔ کرغستان میں ہونے والے واقعات لوگوں کے سامنے آتے رہے، جس کے بعد ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت کے تعاون سے وہاں موجود پاکستانی طلبہ کی واپس آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آج جو آخری جہاز ہے وہ وہاں سے ہمارے تمام طلبہ کو لے کر پاکستان کے شہر کراچی پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک متاثر طالب علم موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، کن حالات کا انہوں نے سامنا کیا، اور یہاں تک آنے میں گورنمنٹ کی ان کے ساتھ کتنی مدد رہی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ گھر آ گئے ہیں، گھر والوں سے مل لیے ہیں، اپنے ملک میں ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سیکیور ہے، پرسکون ہے؟ الحمدللہ بالکل بخیر آفت پہنچ گئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے گھر والوں سے مل کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو معاملات رہے، مختلف قسم کی چیزیں آتی رہیں، لیکن ایگزیکٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہوا کیا تھا، تو ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، شروعات کیا تھی، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک معاملہ اٹھا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہاں پہ حملے ہونے لگ گئے، لوگوں کو زوزوکوب کیا جانے لگا؟ ایشو کیا تھا؟ دیکھیں وہاں پہ کچھ ایسے لوکلز ہیں جو فارنس کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ پاکستانی ہوں، بنگالی ہوں، انڈینس ہوں یا ایجپشنس ہوں، عرب ہوں، وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ 13 مئی کے قریب یہ واقعہ ہوا کہ کچھ لوکلز طالب علم تھے، وہ نشے کے اندر وہاں کی عرب کی ایجپشنس کا ہاسٹل تھا، اس کے اندر لڑکیاں چھیڑ رہے تھے، ان کی تنگ کر رہے تھے، تو ایجپشنس نے ان کو پکڑ کے مارا شدید قسم کا مارا، اور ایسا مارا کہ اس میں کوئی آئی سی یو گئے، سرور پھاڑ دیے تھے۔ تو وہاں پہ یہ ویڈیو ٹک ٹاک وغیرہ پہ وائرل ہو گئی تھی، تو وہاں پہ جو وہ لوگ، وہ ایک جتھا تھا، ان کا ایک گروہ تھا جو اس پہ ٹگر ہو گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18 مئی کی رات کو انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کگما کی یونیورسٹی کے ہاسٹلس پہ حملہ کیا، آئی یو کی یونیورسٹی کے ہاسٹل پہ حملہ کیا۔ وہاں پہ انہوں نے حملے 600-700 کی تعداد میں گھستے تھے ہاسٹلس کے اندر، اور سمجھیں کہ توڑ پھوڑ کے آتے تھے سب کچھ، جیسے یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے نا قرآن کے اندر، ویسے یہ گھستے ہیں، جو ملہ برباد کرتے، دروازے، بیڈ، الماریاں، قیمتی چیزیں، اشیاء، پیسہ، ڈالر، موبائلس، لیپ ٹاپس، حتیٰ کہ لوگوں کے ڈاکومنٹس بھی مس ہوئے ہیں ان معاملات کے اندر، یہ کر رہے تھے وہ۔ جب فجر کا ٹائم شروع ہوا تو معاملہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ بہت زیادہ پمپ اپ ہوا، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا نے اس پہ توجہ دی، اور جو ہمارے نیوز چینلز ہیں مین اسٹریم کے، انہوں نے اس پہ نیوز بنائیں، ہیڈ لائنس چلائیں۔ تو صبح 7 بجے قریب وزیر اعظم کا نوٹس آیا، اس کے اوپر دیگر سیاسی رہنماؤں کے بیانات وغیرہ آئے۔ ہفتے کی جو رات تھی، اس رات کو بھی متعدد جگہ پہ حملے ہوئے، مگر اس ٹائم تک وہاں کی پولیس اور جو پرسنل گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو ہماری اسپیشل یونیورسٹی ہے، اس نے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کی۔ جو یونیورسٹی کے اپنے گارڈز تھے، جو یونیورسٹی کو گارڈ کرتے تھے، انہوں نے ڈیوٹیز لگائی مختلف ہاسٹلس پہ۔ پھر جو ہماری یونیورسٹی کے مالک ہیں، وہ وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، تو ان کی طرف سے ہمیں بڑا سپورٹ کیا گیا۔ انہوں نے ہمیں اب ہم تو ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہمیں وہاں پہ کھانا ہاسٹل میں اس کے مل رہا تھا، مگر جو لڑکے فلیٹس میں رہتے تھے، دوم میں رہتے تھے، تو ان کو یونیورسٹی نے اپنی طرف سے راشن پرووائڈ کیا۔ کتنے طلبہ اس میں زخمی ہوئے ہوں گے؟ کوئی ان کی فگر موجود ہے؟ اور زخمی کس طرح مارا پیٹا، ہاتھوں سے جا رہا تھا یا راڈس وغیرہ کا، ڈنڈوں کا کوئی استعمال ہو رہا تھا؟ دیکھیں جو سیویئر انجریز میں جو ہوئی ہیں، وہ 5 سے 6 سیویئر انجریز ہوئی ہیں جو آئی سی یو میں رہے ہیں، یا جن کا سرور پھٹا ہے، یا جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ مگر جو مائنر انجریز ہیں، کٹس چھوٹے موٹے، ہاتھ پہ لگنا، یہ سب چھوٹے موٹے کٹس جو ہوتے ہیں، یہ انڈر 100 ہوں گے۔ پہلے تو ایمبیسی ٹھنڈی تھی ہماری، پھر جب وزیر اعظم کی طرف سے پریشر دیا گیا اور گورنمنٹ سے پریشر آیا، تو ایمبیسی نے بڑا کام کیا۔ تو ایمبیسی نے فرسٹ آف آل ہمیں ڈیٹا مرتب کیا، اس کے بعد کے پی گورنمنٹ انوالو ہوئی۔ میں بہت مشکور ہوں ایمن گنڈاپور صاحب کا کہ انہوں نے جو فلائٹس چلائی ہیں، بلا تعطل فلائٹس چلائی ہیں۔ پھر ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے نوٹس لیا، انہوں نے تقاضا کی، اور ہمیں فلائٹ ملی، پہلی فلائٹ ملی ہمیں 22 تاریخ کی، جو کراچی لینڈ ہوئی۔ سب سے پہلی رات میں نیوز نے مراد علی شاہ صاحب ایئرپورٹ پہ گئے تھے ریسیو کرنے، وہ فلائٹ ہوئی۔ دین اس کے بعد سیکنڈ فلائٹ جس میں آیا ہوں، وہ سندھ گورنمنٹ اور ہمارے اسپیشلی ہمارے گورنر سوری صاحب بہت عمدہ کام کیا انہوں نے۔ اچھا یہ جو ایک خبر آ رہی تھی کہ کچھ وہاں طالبات کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، کسی لڑکے کی جو ہے وہ شہادت کی بھی خبر آئی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں سیویئر انجریز تو کافی ہوئی تھیں، جو پہلے دن کی فوٹیجز تھیں، تو ہم بھی وہ دیکھ کے پینک کر گئے تھے کہ اتنا برا مارا ہے لوگوں کو کہ لوگ روڈ پہ پڑے ہوئے۔ یہ طبقہ ہے صرف 600 سے 1000 لوگوں کا، ورنہ وہاں کے لوکلس اتنے ہمبل ہیں کہ اگر آپ جاؤ گے وہ آپ سے بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب جیسے اس کے بعد سے میں 3 سے 4 ٹیکسی میں بیٹھ چکا ہوں، وہ ہر ٹیکسی ڈرائیور ہم سے معافیا مانگ رہا ہے۔
اب آپ کی ایجوکیشن کا کیا سلسلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہاں MBBS کے لیے موجود تھے, بیچ میں اپنا سفر آپ چھوڑ کر آئے ہیں, تو یونیورسٹی کی طرف سے ابھی کیا چیزیں طے پائی ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو انہوں نے جو فائنل سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو روک لیا ہے, کیونکہ ان کے اسٹیٹ ایگزام ہوتا ہے تو وہ ان کو دینا, سیکیورٹی دے رہے ہیں. ہاں ان کو سیکورٹی وغیرہ دے رہے ہیں. سینئرز ہیں ان کو رشین وغیرہ آتی ہے تو وہ سیف بھی ہیں, اور ان کے اسٹیٹ ایگزام تھے تو ان کو روک لیا گیا ہے. دین جو ہماری بات آتی ہے کہ ہمارا جو سیمسٹر بقیہ سیمسٹر تھا 2-3 ہفتے بچے تھے وہ آن لائن کر دیا انہوں نے. اس میں ہمارے ماڈیول تھے سمجھے مڈ ٹرمس تھے تو وہ بھی آن لائن کر دیے گئے, اور ایگزام کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ اگر وہ آن لائن ہوں گے تو یہ جون میں ہو جائیں گے, اور اگر آف لائن ہوں گے تو وہ ان سپتمبر کا رکھیں گے. ناظرین کرام, کرغستان کے جو حالات ہیں وہ مستقل سوشل میڈیا کے تھرو سامنے آتے رہے, اور اس دوران میں دیکھا جاتا رہا کیونکہ ہمارے یہاں کے طالب علم چاہے وہ KP کے ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, چاہے وہ سندھ کے ہوں یا بلوچستان کے ہوں, انہیں لے کر حکومت بھی بڑی مضطرب نظر آئی, اور حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو وہاں سے بخیر و عافیت یہاں پہنچایا گیا. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.